سورۃ الفیل، فیل یعنی کہ ہاتھی کو کہتے ہیں۔ 105 نمبر قرآن پاک میں 19واں شان نزول ہے، یعنی کہ ابتدائی سال میں 5 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ اس کے بعد اس سے ملتی جلتی صورت دونوں میں قریش کو خطاب کیا گیا ہے۔ ایلاف قریش یعنی کہ سورۃ القریش، یہ بھی 106 نمبر قرآن پاک میں 29واں شان نزول ہے، یعنی کہ ابتدائی سال میں ان دونوں صورتوں کا نزول ہو گیا۔ 4 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ ان دونوں کو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا فعل کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا فعل کیا اللہ رب الجل نے؟ مشہور آمدہ قریش میں حضور کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے یا اسی سال کا واقعہ ہے۔ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترا یعنی کہ دیکھا نہیں تھا۔ اب اللہ کا یہ سوال کرنا، اس سے مراد نبی کریم نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام اس ٹائم مخاطب قریش تھے، اور اس میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اسے دیکھا تھا۔ یا ترا کے دوسرے معنی جو علماء نے کیے ہیں کہ تعلم، یعنی کہ کیا آپ جانتے نہیں ہو، کیونکہ ہر بندے کی زبان پہ زد و عام تھا ہاتھی والوں کا لشکر کا آنا، ان کی عظمت کا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا ان کو رسوا کرنا، اور خانہ کعبہ کی تعظیم کو بحال رکھنا، اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، اللہ کے معجزات کا مظاہرہ۔ وہ بات ان سے ڈھکی نہیں تھی، چھپی نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور جیسے انہوں نے اعتراض کیے ہیں علم ترا پر اعتراض کرتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم ترا کیفا، کہ کیا نبی آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو یقینی علم ہے کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، اس کی آگے تفصیل ہے۔ بعض لوگ جو بدعات کے خوگر ہیں وہ علم ترا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہیں، علم ما کانا و ما یکون ہے، اور وہ کہتے ہیں جی حاضر اور ناظر ہیں، وہ پیدائش سے پہلے بھی ساری چیزیں دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت سارے انہوں نے غلط عقائد بنا لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی غلط تفسیر، انہوں نے تفاسیر کا نہیں پڑھا، علم حاصل نہیں کیا کہ ترا بمعنی تعلم بھی آتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، فتق اور رتق، اس طرح کا رتق کا لفظ ہے کہ پھر اللہ نے علادہ کر دیا۔ اب ایک کافر اعتراض کرتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ کیا اس ٹائم موجود تھے جب زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، انسان تھا ہی نہیں، آدم تھا ہی نہیں، تو اب اس لفظ کی کیا تعویل کی جائے گی؟ ہر عالم نے اس کی تعویل یہی کی کہ کیا تمہیں نہیں معلوم، یعنی کہ تمہیں یقینی علم ہے، اللہ نے قرآن کے ذریعے عطا فرما دیا ہے۔ اور اس طرح کے سوال لوگ کافر نیٹ پر آ کر ہندو کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن میں ترا کا لفظ ہے، اس ٹائم انسان موجود نہیں تھا۔ تو آج اگر اس طرح کی تعویل اور تحریف اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو کتنی غلط بات ہے۔ دین کو سمجھنا چاہیے، علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ترا کے معنی تعلم کے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو واقعہ گزرا اس کو جانتے تھے، اور آپ نے شاید میں علام، اللہ نے دوسرا سوال کیا یجل قیدہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مکر تھا فی تدلیل، بالکل ختم کر ڈالا، گم کر ڈالا، ضائع کر ڈالا، بیکار کر دیا، وَأَرْسَلَ، اور ان کے اوپر بھیجے۔ کسے بھیجا؟ علیہم، ان کے اوپر، اور ان کے اوپر بھیجا کن کو؟ طیرن ابابیل، طیر کے میں نے پرندے، اور ابابیل یعنی کہ جھنڈ، یعنی جھنڈوں کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ کہاں ہاتھی اور کہاں پرندے؟ یہ خدا کی شان، یہ خدا کی قدرت، یہ بتوں کے آگے جھکنے والوں، یہ جانوروں کے آگے جھکنے والوں، یہ ہنومان بندر کو خدا کہنے والوں، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی شان کو دیکھو، کہاں ہاتھی اور کہاں چھوٹا سا تیر پرندہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ان کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہ ہمارے رب کی شان۔ اور ایک یہ بت بنائے ہوئے ہیں، یہ پتھر گھڑے ہوئے ہیں، یہ مٹی کی ڈھیریاں بنائی ہوئی ہیں،
جہاں پر مکھی بھی اوپر بیٹھ جائے تو اسے نہیں ہٹا سکتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی طاقت کو دیکھو، اللہ کی وحدانیت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قہاریت کو دیکھو۔ ترمیہم، ان کے اوپر پھینکتے تھے۔ کیا پھینکتے تھے؟ یہ جو طیران ابابیل تھا، ترمیہم ان پر پھینکتے تھے، بے حجار پتھروں کے ساتھ۔ کیا چیز؟ من سجیل، جو کہ کنکر، یعنی کہ کنکر اور پتھر نما کنکر، یا کنکر نما پتھر، یا پتھر جن میں مٹی لگی ہوتی تھی، یا کنکر لگے ہوتے تھے، ان کو اللہ رب چھوٹے چھوٹوں کو جب اللہ تعالیٰ نے طیران ابابیل کے ذریعے پھینکا، ہاتھیوں کے اوپر گولی سے بھی تیز اثر ہوا، ان کے دماغوں میں گھس گئے اور وہ پاگل ہو کر جو ہے نا انہوں نے اپنی فوج کو بالکل یعنی کہ تباہ کر دیا اور اس کو رون ڈالا اور وہ خود بھی مر گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فجعلہم، اور پھر جعل بنا دیا، پھر ان کو کس نے بنا دیا؟ اللہ نے بنا دیا۔ کن کو؟ ہم، ان کو، وہ جو ہاتھی والے لشکر تھے جو خانہ کعبہ کے اوپر آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، کا جیسے ایک مثال کے لیے، کاف مثال کے لیے، اسفم معقول، کھائی ہوئی کھیتی کی مانے، بالکل بھوس کی طرح کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ان ہاتھیوں کو، ان کو جو اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کی تشریف لانے پر ہی بتا دیا کہ دیکھو اللہ واحد القہار کی وہ ذات ہے، یہ جو پتھروں کے آگے جھکتے ہو ان کی کوئی، یہی وجہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو بہت عرصے تک مشرک بھی سہم گئے اور انہوں نے کہا جی یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ نکمے ہیں، یہ مٹی کی ڈیریاں ہوں، یہ بت ہوں، یہ پتھر ہوں، یہ جن ہوں، یہ جتنی چیزوں کو پکارتے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا اور توحید کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ ماحول جو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس کے 40 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لا الہ الا اللہ کو بیان کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بیان کر دیا، قل هو اللہ احد کو بیان کر دیا، اور اسی سے ملتی جلتی یہ سورۃ قریش ہے کہ پہلے اللہ نے اپنی قدرت بتائی، اپنی شان بتائی، اپنی طاقت بتائی، اپنی عزت بتائی، اپنی وحدانیت کا بتایا، بتوں کو اور لات اور منات کو نکما ہونا بتایا، اور اس کے بعد پھر قریش کی طرف توجہ کر کے انہیں بتایا کہ لِإِيلَافِ قُرَیشٍ، قریش کو جو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا ہے، جو ان کے اندر جو محبت پیدا کر دی ہے، جو ان کے لیے ایلاف سے مراد معاہدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے معنی یہ کہ جو قریش نے جو معاہدے کیے ہیں گرمی اور سردی کے جو سفروں کے دوسری قوموں کے ساتھ، ایلافہم، یہ جو ان کے معاہدے ہیں ایلاف ہیں۔ ایلاف کا مطلب ہوتا ہے اصل میں مل جانا، بعض لوگ اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس لیے کہ قریش کا میل دلایا، مگر یہاں پہ ایلاف سے مراد ہوا ہے جس طرح ہم حلف لیتے ہیں، ایلاف یعنی کہ ایک معاہدے، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ کون سے ایلاف تھے؟ اللہ نے اس کی تشریح کر دی، گرمی اور سردی کے جو کوچ کرتے تھے، اس میں جو راستے میں قومیں آتی تھیں، جو بڑے بڑے گروپ آتے تھے تو وہ ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے، اس زمانے میں طے بالا کر دیتے تھے۔ تو قریش نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ دیکھیں ہم اگر یہاں سے سفر کریں گے تو آپ نے ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی، اور جب آپ اس طرف سفر کرو گے تو ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح ان کے جو دو روٹس تھے گرمی اور سردی کے پرامن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی کرم نوازی سے ہوا ہے، اس کی رحمت سے ہوا ہے، اس کے حکم سے ہوا ہے، اس کے اذن سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عقل دی اور ان لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیرا، لہٰذا اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ واحد کی عبادت کرو، یہ بت کیوں گھڑ گھڑ کے رکھ لے ہو، یہ مٹی کی مورتیاں اور مٹی کی ڈیریاں کیوں بنا رہے ہو؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فل، تو پھر، یعنی کہ فا یعنی کہ پھر، یعنی کہ اس کام کی وجہ سے، فا پھر، فل یعبدو، اسی کی عبادت کرنی ہے، کس کی؟ رب کی۔ کون سا؟ جو بت گھڑ کے سامنے رکھے ہیں، جو مٹی کا ڈھیر بنائے ہوئے، نہ، بتا دیا رب کی۔ کون سا رب؟ ھذل بیت، جو اس گھر کا رب ہے، اور وہ اس گھر کے رب کو الہ واحد اللہ رب الجل کو وہ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے، وہ مانتے تھے، وہ جب بھی مصیبت میں ہوتے تھے اللہ کو پکارتے تھے، جب ڈوبنے لگتے تھے اللہ کو پکارتے تھے، جب اولاد ہونے لگتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ مگر آج کا مومن بالکل واضح ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے کیا کرتا ہے،
جب ڈوبنے لگتا ہے کس کو پکار رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، اسی کو پکارنا ہے، مصیبت میں بھی اسی کو پکارنا ہے، بیماری میں اسی کو پکارنا ہے، صحت میں اسی کو پکارنا ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں، ہدایت گمراہی اسی کے ہاتھ میں، اسی نے ہمیں زندگی دی، اسی نے ہمیں ایمان دیا، اسی نے ہمیں صحت دی، وہی ہمیں موت دے گا، وہی قیامت کے دن اٹھائے گا، وہی جہنم سے بچائے گا، وہی جنت میں لے کے جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلْيَعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، رب ھذا البیت، جو اس گھر کا رب ہے، الہ واحد احد صمد، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا، تمہارے راہ امن والے بنا دیے۔ گرمی سردی میں تم بڑے بڑے سفر کرتے ہو اور اس کی وجہ سے بڑے پیسے والے ہو گئے ہو، مال والے ہو گئے ہو، لوگوں نے تمہیں کرش یعنی پیسے والا، قریش بہت پیسوں والا اور امیر تمہیں جو ہے نا یہ بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس خانہ کعبہ کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، چاہے وہ ہاتھی والے آ جائیں، چاہے بڑے سے بڑے لشکر آ جائیں، اس کی حفاظت تا قیامت اللہ رب العزت خود ہی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، جس طرح قرآن پاک کی اللہ رب العزت حفاظت کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بعض ناہنکار عجیب و غریب قسم کے فرقے کے لوگ، گوئی سیاہ کپڑوں والے، خانہ کعبہ میں گھس گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلحے کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ ابھی 20-30 سال پہلے کا واقعہ ہے، ضیاء الحق کے زمانے کے اندر پاکستان کی فوج گئی اور اس نے ان ناہمکاروں سے اسے صاف کروایا، پاک کرایا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو چاہے کام لیتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو باقاعدہ خطاب کیا، پہلے اپنی قدرت کا بتایا کہ اللہ واحد القہار کی قدرت یہ ہے، ہاتھی والوں کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہے تو ایک پرندے چھوٹے سے یہ کر سکتا ہے، اور اے قریش کے لوگوں، تم یہ بتوں کو چھوڑ دو، تم یہ شرک کفر کی باتوں کو چھوڑ دو، اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، دین ابراہیم پہ گامزن ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلا رہا ہے، جو تمہیں خوف میں امن دے رہا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ ان بتوں نے تمہیں کیا دیا ہے، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، جو چاہے مرضی بت بنا لو، چاہے پتھر کا بت بنا لو، چاہے انسان کا بت بنا لو، بت بالآخر بت ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بتوں کی پوجا سے بچائے، اور اللہ واحد کے آگے ہی جھکنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔